أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ دوستو آج تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں سوزش ہوانا جانوروں میں جو کہ خطرناک قسم کا مرض ہے، اس پر تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں۔ اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ گائے ہے، بھینس ہے، بھیڑ ہے یا بکری ہے، اگر وہ دودھ دینے والی ہے اور اگر اس کا ہوانا ہی خراب ہو جائے، اس میں سوزش ہو جائے، سویلنگ ہو جائے، تو وہ اس کا دودھ ظاہر ہے اس کے دودھ کی مقدار میں کمی ہوگی، اور اس کا دودھ آنا جب بند ہو جائے گا یا کم ہو جائے گا تو اس سے غریب آدمی کے منافع میں بہت زیادہ کمی ہو جائے گی، اور غریب آدمی کی کمر ٹوٹ جاتی ہے جب اس کی معیشت کمزور ہوتی ہے۔ تو ایک غریب آدمی کی جب معیشت کمزور ہوتی ہے تو اس کی پوری فیملی ڈسٹرب ہوتی ہے، پوری فیملی جب ڈسٹرب ہوتی ہے تو اس کا اثر پورے محلے پر پڑتا ہے، اور اسی طرح اگر سارے لوگ پریشان رہے، خدا نخواستہ ان کی معیشت کمزور رہے، تو الٹیمیٹلی اس علاقے کی غربت میں اضافہ ہوتا ہے، اور اس علاقے کی غربت نہ صرف بڑھتی ہے تو اس کا پھر کیا اثر ہوتا ہے، اس تحصیل، اس ضلع، اور اسی طرح اس کا اثر پورے ملک پر پڑتا ہے۔ تو ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ سوزش ہوانا ایک اکنامیکل پرابلم ہے جو کہ جانوروں میں بہت ہی خطرناک قسم کا مرض ہے۔ سب سے پہلے اس کی وجہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اچھا، انگریزی زبان میں اس کو میسٹائٹس کی بیماری کہتے ہیں، میسٹائٹس کہتے ہیں، انفلیمیشن آف دی اڈر، اور انگریزی کے بعد پنجابی زبان میں اسے ساڑوں کی بیماری بھی کہا جاتا ہے، اور اگر بہت زیادہ سویلنگ ہو تو اس کو انگاری بھی کہتے ہیں، انگاری کا مرض بھی کہتے ہیں۔ تو اس میں سب سے جو کازز آف ڈیزیز میں ہم آپ کو بتا دیں کہ اس میں سب سے اہم بیکٹیریا انوالو ہوتے ہیں، سٹیفلوکوکس اوریس، اور اسی طرح ایک گیلیکشی سٹریپٹوکوکس ایک گیلیکشی، یہ بیکٹیریا ہیں جو کہ دودھ کی پیداوار نہ صرف کم کرتے ہیں بلکہ یہ میسٹائٹس کا مرض، ساڑوں کی بیماری کی وجہ بنتے ہیں۔ وائرسز اور فنجائی بھی انوالو ہو سکتے ہیں اس بیماری کے پیدا کرنے میں اور اس بیماری کے بڑھانے میں۔ تو یہ انتہائی خطرناک مرض ہے، اس سے غریب آدمی بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، تو غریب آدمی کو توجہ کرنی چاہیے اس پہ۔ اچھا، یہ تو وجوہات ہو گئی، اور اس کی سب سے بڑی وجہ بنتی ہے، سبب ہے، وہ یہ ہے کہ جانور جب بہت زیادہ خراب جگہ پر بیٹھتے ہیں تو یہ مرض بڑھنے کا خدشہ رہتا ہے۔ خراب جگہ سے مراد یہ ہے کہ جب پیشاب اور گوبر، ظاہر پیشاب اور گوبر موجود ہوتے ہیں جہاں جانور کھڑے ہوتے ہیں، تو ان کو اگر بر وقت صاف نہ کیا جائے، ان کو صاف نہ کیا جائے اور صفائی نہ کی جائے، جگہ کو ہر وقت گیلا رکھا جائے، تو جانور نے وہاں بیٹھنا بھی ہے، تو وہ جراثیم تھن کے سوراخ کے راستے سے اندر چلے جاتے ہیں، بیکٹیریا، اور وہاں جا کر گرو کرنا شروع ہو جاتے ہیں، نشو و نما پاتے ہیں، اور 2 سے 4، 4 سے 8 اور 8 سے 16 اور اس طرح بڑھتے جاتے ہیں، اور ایک سٹیج یہ آتی ہے۔ اچھا، شروع میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ جانور صحت مند ہوتا ہے، ظاہری طور پر کھانا پینا بھی ٹھیک ہے اس کا، اور دودھ بھی ٹھیک آ رہا ہوتا ہے، اس میں نہ کوئی خون کی آمیزش ہوتی ہے، نہ کوئی پیپ ہوتی ہے، نہ پس ہوتی ہے۔ ابتدائی سچویشن میں یہ بڑی خطرناک سچویشن ہے کہ اس کنڈیشن میں فارمر کو پتہ ہی نہیں کہ جراثیم اندر چلا گیا ہے اور وہ بڑا نقصان کرنے والا ہے۔ تو اس کو مد نظر رکھنا چاہیے، سب سے پہلے صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے، اور کیونکہ جانور کے اچھا، جو جانور ابھی تازہ اس نے بچہ دیا ہے، ڈیلیوری ہوئی ہے اس کی، تو اس جانور میں بھی زیادہ خطرہ موجود ہے کہ جراثیم اس کے تھنوں کے سوراخ سے اندر چلے جا سکتے ہیں، کیونکہ جب ڈیلیوری ہوتی ہے تو اس کے فوراً بعد تھن کے جو سوراخ ہوتے ہیں وہ نسبتاً زیادہ وائڈ ہوتے ہیں، زیادہ کھلے ہوتے ہیں، اور جراثیموں کو زیادہ موقع مل سکتا ہے اندر جانے کا۔ تو اس کم از کم ہفتہ 10 دن
اور بلکہ میں ریکمینڈ یہ کروں گا پورا 1 مہینہ اس جانور کے جو تھن ہیں ان کی بڑی کیئر کی جانی چاہیے، اور جانور کے ارد گرد کی جگہ کو بالکل صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ جب جانور پیشاب کر دے، گوبر کر دے، فوراً اس کو ہٹا لیں اور اس کی جگہ کو صاف رکھیں، اور تھوڑی سی مٹی بھی ادھر ڈال دیا کریں تاکہ جگہ زیادہ گلی نہ رہے۔ تو یہ ساتھ ساتھ ہم آپ کو بیماری کی وجوہات اور اس کی جو احتیاطی تدابیر ہیں ساری ساتھ ساتھ بتا رہے ہیں۔ تو ہم نے آپ کو بتایا کہ جراثیم کیونکہ اندر چلے جاتی ہیں اور ابتدائی طور پر پتہ ہی نہیں چلتا کہ جانور ظاہری طور پر صحت مند ہے، کھانا پینا ٹھیک ہے، دودھ بھی ٹھیک آ رہا ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ مسئلہ ہو گیا ہے؟ تو اس کے لیے ہمیں ہر 15 دن بعد جانور کے دودھ کا ٹیسٹ کرنا چاہیے، اور اس ٹیسٹ کا نام ہے سرف فیلڈ میسٹائٹس ٹیسٹ یا سرف ٹیسٹ، عام زبان میں اس کو کہتے ہیں۔ اس کا طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن تھوڑا سا پہلے آپ کو یہ بتا دیں کہ اس میسٹائٹس یا سوزش ہوانہ کی بیماری کو ہم 2 بڑی کیٹیگریز میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلی کیٹیگری کو کہتے ہیں مائلڈ فارم آف دا ڈیزیز یا سب کلینیکل ڈیزیز، یعنی کہ پہلی جو کیٹیگری ہے وہ ہے مائلڈ فارم، یعنی کہ تھوڑی قسم کی بیماری یا مائلڈ فارم، اور سب کلینیکل یعنی مخفی سوزش ہوانہ کی بیماری۔ اور دوسری کیٹیگری ہوگی کہ جو ظاہری طور پر جس میں کلینیکل سائنس نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں، پیپ آنا شروع ہو جاتی ہے، پس آنا شروع ہو جاتی ہے، تو اس کو مخفی فارم تو نہیں کہیں گے، اس کو کہیں گے ظاہری سوزش ہوانہ کی بیماری یا کلینیکل فارم آف دا ڈیزیز۔ تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو سب کلینیکل فارم ہے یہ مخفی سوزش ہوانہ کی بیماری ہے، اس کا پتہ فارمر کو، بریڈر کو نہیں چلتا، اور ظاہری طور پر جانور ٹھیک ہوتا ہے، صحت مند ہوتا ہے، اس کے تھنوں سے دودھ بھی صاف آ رہا ہوتا ہے، اس میں کوئی خون کی آمیزش نہیں ہوتی، پیپ نہیں ہوتی، تو لیکن ہمیں اس کے لیے کرنا یہ چاہیے کہ سرف فیلڈ میسٹائٹس ٹیسٹ کرنا چاہیے۔ بڑا ہی آسان ہے، 250 ml پانی ایک برتن میں لے لیں، یعنی تقریباً 1 پاؤ پانی ایک برتن میں لے لیں، اس کے اندر تقریباً 5 گرام سرف ڈال دیں، یہ ہمارا جو عام سرف ہوتا ہے، یہ ایکسل بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ڈٹرجنٹ اس میں ڈال دیں، اس کو مکس کر لیں، اور پھر کیا کریں، اس کے 4 جو تھن ہیں گائے کے یا بھینس کے، الگ الگ 4 برتنوں میں ان کے تھنوں کا دودھ دوہ لینا ہے، الگ الگ 4 برتنوں میں دودھ دوہ لینا ہے، اور کرنا یہ ہے کہ 5 ml دودھ میں وہ 5 ml وہ سرف والا پانی ڈال کے الگ برتن میں اس کو مکس کر لینا ہے، اور دیکھنا ہے کہ جی اس تھن کے دودھ میں اگر یہ جو مکسنگ ہم نے کی ہے سرف والے پانی کی اور اس دودھ کی، جب ہم نے ان کو مکس کیا تو کیا پھٹکیاں بنی ہیں یا نہیں بنی، دودھ گاڑھا ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ اگر دودھ میں پھٹکیاں بن گئی ہیں، دودھ گاڑھا ہو گیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ بیماری شروع ہو چکی ہے، جو کہ ظاہری تو نظر نہیں آ رہی لیکن اندر جراثیم موجود ہے جو آگے جا کے سارے تھنوں کا دودھ خراب کر سکتا ہے، تو ہمیں یہ دیکھ لینا چاہیے۔ اسی طرح دوسرے تھن کا دودھ بھی دوسرے الگ برتن میں چیک کر لیں گے، اور اس کے اندر وہی سرف والا پانی ملا کر چیک کریں گے، جتنا دودھ لیں گے اتنا سرف والا پانی ڈالیں گے، مکس کریں گے، پھٹکیاں ہوں گی تو وہ ٹیسٹ پازیٹیو ہے، فوراً اس کا علاج شروع کرنا ہے۔ تیسرا تھن اور چوتھے تھن والا دودھ بھی اسی طرح ہم نے چیک کر لینا ہے، اور یہ ہر 15 دن بعد کرنا ہے۔ اور ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے جائیں کہ ہمیں یہ کرنا ہے کہ جب ہم دودھ دوہنے کے لیے بیٹھیں تو پہلے اپنے ہاتھوں کو صاف کر لینا چاہیے، دھو لینا چاہیے، اور پھر تھنوں کو بھی صاف پانی سے دھو لینا چاہیے، اور دودھ دوہنے کے بعد ہم نے ان تھنوں کو اینٹی سیپٹک دوائی میں تھوڑی دیر کے لیے ڈپ کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے جی، الگ 2 3 4 پیالے لے لیں، اس کے اندر پائیوڈین ڈال دیں یا کوئی بھی اینٹی سیپٹک دوائیاں موجود ہیں، بہت ساری مارکیٹ میں موجود ہے، میں کسی کا نام اس لیے نہیں لے رہا کہ کسی کی پروموشن کرنا مقصود نہیں ہے،
एंटीसेप्टिक दवाई डॉक्टर साहब की के मशवरे से वो ले लें और अपने फार्म पर, अपने बाड़े में, अपने जहाँ पे आपके जानवर है वहाँ रखें। और क्या करें, हर चौआई के बाद, हर दूध दोहने के बाद क्या करें जी, प्याले में उस एंटीसेप्टिक दवाई को डाल के थन को उसके अंदर डिबो दें कुछ देर के लिए, और फिर उसको निकालें और फिर इसी तरह अलग अलग वाला प्याला दूसरे थन के लिए इस्तेमाल करें और तीसरे के लिए और चौथे के लिए भी इस्तेमाल करें। इस तरह आपके ये जो जानवर के थन हैं ये इंशाल्लाह जरासीमों से महफूज रहेंगे और वहाँ पर दवाई जो है एंटीसेप्टिक सिचुएशन और कंडीशन बरकरार रखेगी। ये तो हो गई जी सब क्लिनिकल फार्म और उसकी एहतियाती तदाबीर। क्लिनिकल फार्म वाज़े होती है, उसमें सोजिश हवाना भी नज़र आ रही होती है और उसमें थनों की सोजिश भी नज़र आ रही होती है। उसमें क्या होता है जी, नाड़ भी पड़ चुकी होती है बाज़ औक़ात 2 थनों में या 3 थनों में या 4 थनों में। ज़ाहिर है दूध की पैदावार में भी कमी आ चुकी होती है, दूध के अंदर से पीप की आमेज़िश आना शुरू हो चुकी होती है, खून की आमेज़िश आना शुरू हो चुकी होती है। वो क्लिनिकल फार्म है, उसमें क्लिनिकल साइंस एंड सिम्टम्स वाज़ेह होती हैं। तो ये एक बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन होती है। तो इस स्टेज पे इलाज एक तो लंबा होगा और ज़रा सब्र आज़मा होगा और इसमें ख़र्चा भी बहुत ज़्यादा होगा। एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे, सुबह शाम एंटीबायोटिक्स के इंजेक्शन इस्तेमाल करने पड़ेंगे। बेस्ट वन जो है टाइलो का इंजेक्शन भी इसमें सूदमंद है। पेनबायोटिक यानी पेंसिलिन की प्रेपरेशंस पीपीएस में अवेलेबल है, पेनबायोटिक में अवेलेबल है, प्रोकेन पेंसिलिन में अवेलेबल है, बहुत सारी और भी प्रेपरेशंस अवेलेबल हैं। पेनिवेट अवेलेबल है जिसके अंदर पेंसिलिन के कम्बिनेशंस हैं, वो हमने यूज़ करवाना है। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाने हैं सुबह और शाम। डोज हम देख लेंगे गाय की क्या डोज बनती है और भैंस की क्या डोज बनती है। कम से कम 7 दिन हमने क्लिनिकल डिजीज़ को टैकल करने के लिए 7 दिन सुबह शाम इंजेक्शन लगाने हैं। और साथ स्वेलिंग को कम करने के लिए स्टीरॉयड्स का इस्तेमाल भी किया जाएगा, जैसे कि प्रेडनिसिलोन है, पेनाकॉट है, प्रेडनिकॉट है, प्रेड F2 अल्फ़ा है, बहुत सारी और भी अवेलेबल हैं। इनमें से कोई एक चीज़ हमें जो दस्तयाब होगी मार्केट से हम वो भी इस्तेमाल करेंगे। लेकिन स्टीरॉयड के इस्तेमाल से दूध में कमी हो जाएगी, तो उसको कवर अप करने के लिए जानवर की खुराक को बेहतर करना पड़ेगा। और साथ वाइटोमिनरल TLS मिनरल और मिल्क बूस्टर और इस तरह की जो मिनरल्स हैं और जो न्यूट्रिशियस मेडिसिन्स हैं वो हमें साथ दोबारा सुबह शाम 100 ग्राम करके डेली पिन्नी बना के इस्तेमाल करवानी पड़ेगी जानवर को। मैं ठेठ पंजाबी और उर्दू मिक्स करके बताने की इसलिए कोशिश कर रहा हूँ ताकि चीज़ें समझ आ जाए। मेरा प्रोफेशन है, मेरे दोस्तों को ये बातें समझ आएंगी, किसी एक का भला हो जाएगा, किसी एक के 2-4 किलो दूध में इजाफा हो जाएगा और किसी का दूध बच जाएगा। तो इंशाल्लाह दुआओं में मुझे भी याद रखा जाएगा और मेरे लिए भी ये सवाब का काम है। तो ये क्लिनिकल फार्म है, इसका हमने इस तरह इलाज करना है, स्टीरॉयड भी लगाने हैं, एंटीबायोटिक्स भी लगाने हैं। और अगर खुदा ना खास्ता बहुत ज़्यादा और सीवियर प्रॉब्लम है तो वो जो टीट है जी, टीट के अंदर हमें इंट्रा मेमरी ट्यूब्स इस्तेमाल हम वो भी कर सकते हैं। तो वो छोटी छोटी ट्यूब्स अवेलेबल होती हैं, उनके अंदर एंटीबायोटिक्स की प्रेपरेशंस तैयार होती हैं, वो हमने टीट के अंदर 12-12 घंटों के लिए देनी होती है। और जब दूध दोहने का टाइम आता है उनको निकाल लेते हैं और फिर थोड़ा सा थनों को साफ करके फिर दूध दोह लेते हैं। अच्छा, ये रोकथाम मैंने आपको बता दिया कि सफाई का ख़ास ख्याल रखें, हाथ ज़रूर धोएं दूध दोहने से पहले भी और बाद भी। और जब दूध दोहें तो दोहना शुरू करें तो उसका ये तरीका गलत है। ये अंगूठे को हाथों के दरमियान ऐसे करके और थन को यहाँ दरमियान में ऐसे अंगूठे के प्रेशर से जो दूध दोहते हैं, ये गलत है। इससे थन में स्वेलिंग बढ़ेगी, थन की बीमारियों में इजाफा होगा और थन की जो नाली है वो ख़राब हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। उसके अंदर जो पूरा निज़ाम है वो प्रेशराइज होके ख़राब हो जाता है। तो ये तरीका धोने का गलत है। हमने दूध को ऐसे साफ धोना है, ये अंगूठों को बाहर रखना है, थनों को इन उंगलियों के दरमियान रख कर
दूध दोहना है और अच्छे तरीके से सही सही दोना है। मतलब ये है कि ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना उन थनों पर, ताकि थन प्रेशराइज हो के ख़राब ना हो। ये भी एहतियाती तदाबीर में ये चीज़ें शामिल हैं। और मैंने बताया कि एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन दूध दोहने के बाद टीट्स को, जो थन है, उनको डिप करना है उस सॉल्यूशन में, ताकि वो जरासीमों से पाक रहे। और ये कम से कम 1 महीने तक लाजमी करना है। जो जानवर ताज़ा जिसने बच्चा जना है और उसने दूध देना शुरू किया, उसको कम से कम 1 महीना ये ट्रीटमेंट, एंटीसेप्टिक वाली ट्रीटमेंट ज़रूर दें, उसके थनों को साफ रखने के लिए। और इसके अलावा सरफील्ड मेस्टाइटिस टेस्ट मैंने आपको बताया, हर 15 दिन बाद करते रहें और चेक करते रहें। और अपने, अच्छा, अगर खुदा ना खास्ता कोई एक थन ख़राब है और दूसरा थन अभी बाकी ठीक है, और आपको पता है कि ये ख़राब है, आपने आखिर में उसका दूध दोहना है, पहले ही इन थनों को क्लियर करना है और इनका दूध दोह लेना है, उसको एंड पे दोहना है। और फिर उसको फिर साफ भी करना है, और उसका उस हाथ को दोबारा उन थनों को ना लगने दिया जाए, ताकि वो जरासीम आगे ना फैले, मज़ीद लंबी ना हो जाए। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम।